ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح نہ کریں، کثیر دوست میرے سامنے جلوہ گر ہیں، جسے جو درود آتا ہے بلند آواز سے بولو۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی تخت کے لیے حسین پاک کربلا نہیں گئے۔ میں یہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، آج میں لمبا خطاب نہیں کر پاؤں گا، وگرنہ آپ میری طبیعت سے آشنا ہیں کہ پہلا گھنٹہ گزرتے پتہ بھی نہیں لگتا۔ آج نہایت مختصر گفتگو آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا، پھر فریش طبیعت میں آیا تو آپ سے لمبی باتیں کریں گے۔ صرف چند جملے اور چند آیتیں آج قبول کر لیجئے گا۔ کسی تخت کے لیے حسین کربلا نہیں گئے، امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھنے والے کو کسی تخت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ سارے نبیوں کا امام جس سے کندھے پہ بٹھائے، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اسے سلیس اردو نہیں آتی؟ بڑا سادہ سا جملہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے۔ یہ تلا کن ہو گیا، کلر کہار ہو گیا، چکوال کی سرزمین ہو گئی، پنڈی گیپ کا علاقہ ہو گیا۔ یہ دوست، یہ علماء مخدوم ثانی سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں کہ سادی سادی گفتگو میں نے کر کے آپ کو سمجھا کے جانا ہے۔ بیٹا، حضور جسے کندھوں پہ اٹھائے، اسے کسی تخت کی ضرورت نہیں۔ سلامت رہیں جی۔ بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک طرف صحابی کا بیٹا، دوسری طرف بھی صحابی کا بیٹا، ایک طرف صحابی کا بیٹا، دوسری طرف بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی شہزادہ رضی اللہ، یہ بھی شہزادہ رضی اللہ،
جی وہ بھی صحابی کا بیٹا، جی وہ بھی صحابی کا بیٹا۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حیا کرو، اگر اس طرف صحابی کا بیٹا ہے تو دوسری طرف محمد کا بیٹا ہے۔ نہیں، میں ابھی بھی بات واضح نہیں کر سکا، میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے سورہ انعام کی ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ نہیں، اس طرح ٹھنڈے سبحان اللہ میں میں آیتیں نہیں پڑھا کرتا، اگر قرآن سے محبت ہے سبحان اللہ کہتا مولا ایک طرف صحابی کا بیٹا، دوسری طرف محمد کا بیٹا۔ تکنا، میری طرف تکنا۔ امام جعفر صادق تشریف فرما ہے، ایک بندے نے آ کے کہا یا امام آپ کس طرح محمد کے بیٹے ہیں؟ آپ تو محمد کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ بیٹی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ تو دوتے ہیں، آپ کیسے ان کے بیٹے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں اوے جھلے تو نے قرآن نہیں پڑھا، حضور مجھے سمجھا دیجئے۔ اب جو آیتیں امام نے پڑھی ہیں اگر آپ کہو تو میں بھی پڑھتا ہوں۔ نہیں یارا، مجھے تکلیف ہے آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے۔ نہیں، میں تکلیف میں ہوں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اب جو آیتیں امام نے پڑھی ہیں یہ سورہ انعام ہے، یہ 6 نمبر سورہ ہے۔ امام نے اس کی 83، 84 اور 85 نمبر آیت پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ فرماتے ہیں سن لوئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں مریم کی وجہ سے اسحاق کے بیٹے ہیں، ہم اپنی اماں فاطمہ کی وجہ سے محمد کے بیٹے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، لکھو اپنی دلوں پہ یہ جملہ، اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ نہیں، پھر سنو، میں رکو، دوبارہ سنو، پہلے وصول کرو پھر سبحان اللہ کہنا۔ سنو، پہلے سنو پھر سنو۔ مولوی کے پاس بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں، ماسٹر کے پاس بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ جی میں پھر عرض کرتا ہوں، دوبارہ سنو، یہ دوبارہ سنو۔ ہر بیٹے کی پہلی درسگاہ، ہم نے 10:15 بجے خطاب کو شروع کیا، 31 منٹ پہ ہم آ گئے۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، ہر بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ کیسی ماں ہوگی جس کا بیٹا گن شکر ہے؟ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، نہیں ابھی بھی محسوس نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ میرے بیٹے جو پیچھے بیٹھے ہیں ابھی جملہ ان تک پہنچا نہیں، وہ خاموش ہے نا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ کیسی ماں ہوگی جس کا بیٹا غوث اعظم ہے؟ کیسی تربیت ہوگی اس ماں کی جس کا بیٹا غوث ہے؟ اچھا وہ کیسی ماں ہوگی جس کا بیٹا علی حجویر ہے؟ اوہ یارا، اوہ پنڈی کیپ کے اس علاقہ والو، اچھا یہ مائیں بڑی کمال ہے جس کا بیٹا فرید ہے، یہ مائیں بڑی کمال ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہے، یہ مائیں بڑی کمال ہے جس کا بیٹا علی حجویر ہے، تو وہ ماں کیسی ہوگی جس کا بیٹا حسین ہے؟ خدا جانے پھر وہ ماں کیسی ہوگی۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں ہیں، اگر آپ فریش بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے اس ماں کے لیے 3 حدیثیں یاد آ رہی ہیں۔ اچھا نہیں آئی یار، چھوڑ دے، نہیں آئی، آپ تھکے ہوئے ہیں، نہیں اس طرح مل کے کہو سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ بھائی بولو نا، نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔
ہر بیٹے کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں۔ وہ پنڈی کہتے تھے علاقہ والوں، الحسن والحسین والسیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جن قدموں میں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دو، نہیں اس طرح کنجوسی کا مظاہرہ مت کہو، گچھ کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا رکنا، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے نا؟ اچھا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نعمت، جیتے رہے، شاباش۔ الولد نعمت والبنت رحمہ، بیٹا نعمت، بیٹی رحمت، ہر بیٹا نعمت، ہر بیٹی رحمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جسے سمجھ آئی ہے کاش کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ویسے نا ہر بیوی اپنے خاوند کی محافظ ایمان ہے جناب، ہر بیوی اپنے خاوند کے لیے محافظ ایمان ہے، نہیں ہے؟ بولو یار، نہیں ہے؟ جواب دو نا مجھے، نہیں ہے نا؟ ہر بیوی اپنے شوہر کی محافظ ایمان ہے۔ وہ ایک بیٹی کہتی تھی علاقہ والوں، کل ایمان علی کی جو محافظ ایمان ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دو گا۔ اب مجھے وہ امام ترمذی کی حدیث یاد آ رہی ہے، اگر کہو تو میں پڑھتا ہوں۔ پاکستان نہیں، پاکستان کے باہر بھی علماء نے اس حدیث کو سنا ہے اور اس حدیث کی تشہیر کا ذریعہ بہت بڑا بنا ہے۔ اگر آپ کہو تو میں پڑھوں گا نا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، امام ترمذی رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ قام الیہ، حسین کی اماں جب بھی محمد کی طرف جاتی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے۔ نہیں یار یہ ٹھنڈا سبحان اللہ اپنے پاس رکھو یار، نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، گاش کے نمو سبحان اللہ۔ بس میں ابھی 25 منٹ آپ کے پاس ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی طرف زہرا جب بھی جاتی محمد کھڑے ہوتے۔ اور نہیں یارا کیا نام ہے اس علاقے کا جی؟ گھوڑ والو، آپ نے حدیث سنی ہے، محسوس نہیں کیا آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے؟ کبھی محسوس تو کرو نا۔ اچھا نہیں رکو میں سمجھاتا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف، یہ میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جائے تو میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا میرے مرشد بیٹھے ہو، بابا فرید آ جائے تو شیخ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا بابا فرید بیٹھے ہو، مولا علی آ جائے تو بابا فرید بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا مولا علی بیٹھے ہو، محمد آ جائے تو مولا علی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بھی بیٹھا ہوں، مرشد بھی بیٹھے ہو، علی بھی بیٹھے ہو، شاہ نبی بھی بیٹھے ہو، محمد آئے تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جس کے آنے پہ، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے ادب میں میرا جملہ سننا اور دلوں پہ لکھنا، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بیٹا ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں، اور حسین بعد میں سمجھاؤں گا، حسین بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے وہ گود سمجھو جس گود میں حسین گلا ہے۔
हुसैन पला है। सारी कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं। बतूल क्या है? रुको रुको, बतूल क्या है? जाओ अपने पसंद के आलिम को बैठा के पूछो। बतूल उसे कहते हैं जो हर वक्त पाक हो। नहीं समझ आई? मुझे पता है मैं बात वादे नहीं कर सका। आपका सुभान अल्लाह ठंडा है, वो इससे ज्यादा पाक है। नहीं, अभी भी ठंडा है आपका सुभान अल्लाह। नहीं, हाथ उठा के भी कहो तब भी ये ठंडा है जी, पाक है। और अच्छा, पाक पता कैसी है? इधर देखना मेरी तरफ। पाक पता कैसी है? ओए ओए, मेरा जुमला सुनना। पाक कैसी है? खुदा के काबे से ज्यादा पाक है। नहीं यार, आप नहीं पहुंच सके। मैं फिर अर्ज करता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, एक मिनट रुकना। अगर आप कहो तो मुझे 2 आयतें याद आ रही हैं। ये सूरह बकरा की आयत है, यहाँ पे पता चलेगा काबा कितना पाक है। और ये सूरह अहज़ाब की आयत है, यहाँ पे पता चलेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद कितने पाक हैं। अगर कहो तो दोनों आयतें पढ़ दूं? मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़े, मैं नहीं पढ़ रहा। वापस आ गए, मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं, मैं ठंडे सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ता। मैं तो बताता हूँ, आज सदमे की हालत में मैं आया हूँ। कभी फ्रेश आया तो आपसे बातें करूंगा। अगर कुरान सुनना है तो गज के कहो सुभान अल्लाह। मौला, ये काबा कितना पाक है और हुसैन का बेटा कितना पाक है। अल्लाह ने काबे की पाकी को यहाँ पे बयान किया। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुकाई सुजूद। इब्राहीम जी मौला, इस्माईल जी मौला, मेरा घर बन गया। हाँ मौला, बन गया। अब इसे पाक आप रखोगे। अन तहिरा बैतिया, अब इसे पाक इब्राहीम रखेंगे। अब मेरा घर पाक इस्माईल रखेंगे। वजह पता क्या है? लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुकाई सुजूद। यहाँ पे बंदों ने आना है, तवाफ करना है। यहाँ पे बंदों ने आना है, इत्काफ करना है। यहाँ पे बंदों ने आना है, रुकू करने हैं। यहाँ पे बंदों ने आना है, सजदा करना है। इब्राहीम जी मौला, इस्माईल जी मौला, ये मेरा घर है, इसे पाक आप रखोगे। ये